اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لا تؤتونی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها وانہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کے یہ 8ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کے اس واقعے کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تھا جو عزیز مصر کے ہاں قیام کا تھا، جو تقریباً کوئی 3 سال کا، اور دوسرا حصہ کوئی 9-10 سال کا جو انہوں نے قید خانے میں بسر کیا، اور اب یہ تیسرا حصہ ہے جب وہ قید خانے سے رہائی پا کر مصر کے فرمانروا بنے۔ تو جب ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ 17 سال کی عمر میں انہیں پھینکا گیا تھا، 3 سال وہ عزیز مصر کے ہاں رہے، تقریباً 10 سال تقریباً جیل میں رہے، 13 سال، اور کوئی 7 سال وہ خوشحالی کے گزر چکے تھے، جو انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بتلائے تھے کہ پہلے 7 سال ایسے ہوں گے کہ جو بہت خوشحالی کے ہوں گے، سرسبز شاداب ہوں گی فصلیں۔ تو 7 سال یہ گزر چکے تھے، اور اب دوسرے 7 سال وہ جاری تھے جس میں قحط برپا ہو گیا، یعنی خشک سالی تھی۔ تو کوئی 20-21 سال گزر چکے تھے، تو وہ بھائی تو نہ پہچان سکے، ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر جو ہے یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف نے پہچان لیا تھا اپنے بھائیوں کو۔ تو بہرحال ان کی خاطر تواضع کی، ان کو غلہ دیا، اچھے طریقے سے رخصت کیا، اور ان کا اپنا سامان بھی واپس لوٹا دیا جو وہ لائے تھے غلہ حاصل کرنے کے لیے بدلے میں۔ اور انہوں نے حضرت یوسف کی اس تاکید کو اپنے والد کے آگے بیان کیا کہ یا ہمارے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، ایک شرط ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں، لہذا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ایک بار اونٹ کا زیادہ غلہ لے کر آئیں، اور اتنا لانا تو بڑا آسان ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیا میں اسی طرح سے تم پر اعتماد کر لوں جیسے پہلے تمہارے بھائی کے حوالے سے میں نے کیا تھا۔ تو بہرحال آگے بات بیان کی جا رہی ہے۔ کالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جو 10 بیٹے تھے جو تقاضا کر رہے تھے 11ویں کو بھیجنے کے لیے کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کالا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم اللہ کے نام پر پختہ پیمان مجھے دو، وعدہ کرو اللہ کا واسطہ دے کر۔ کیا وعدہ کرو؟ لَتَأْتُونَنِي بِهِ،
کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، یعنی کہیں چھوڑ نہ دینا، اسے گم نہ کر دینا، اسے میرے پاس لے کر آؤ گے۔ الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم کہیں گھیر ہی لیے جاؤ، یعنی کہیں مشکل میں آ جاؤ، تم گھیر لیے جاؤ، تمہیں روک لیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن تم اپنی پوری کوشش یہی کرنا کہ اسے واپس لے کر آؤ میرے پاس۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے، ان 10 بھائیوں نے پختہ عہد دے دیا اپنے والد کو، وعدہ کر لیا جب ان سے کہ ہاں ہم ضرور اس کو لے کر آئیں گے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ ہم نے بات کی ہے اللہ ہی اس پر نگہبان ہے۔ دیکھیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو کسی موقع پر، جب بھی وہ کوئی معاہدہ کرے، کوئی عہد کرے یا کوئی ارادہ کرے تو اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرے گا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور پھر اللہ اس کا مددگار بن جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اس کو پاؤ گے، لہذا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اللہ کو اپنے ساتھ شامل رکھو۔ تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے طے کیا ہے اللہ ہی اس پر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ وقالا، اور نصیحت کی پھر رخصت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو، وقالا یا بنیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، کہ دیکھو تم جب داخل ہو شہر میں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سب کے سب، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا اس شہر میں، یعنی بادشاہ کے پاس جب شہر میں داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ دیکھیں یہ بھی ایک تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اس لیے کہ جب 10-11 نوجوان اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں کئی شہر میں داخل ہو تو لوگ طرح طرح سے سوچتے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ، اجنبی ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، لہذا تم ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا بلکہ شہر میں مختلف دروازوں سے تم لوگ داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کی جو تدبیر ہے اس کے مقابلے میں تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ دیکھیں یہ بھی ہے، انسان تدبیر تو کرتا ہے، کوئی بھی کام کرے اس دنیا میں، عالم اسباب میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے کرتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میری یہ تدبیر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے تدبیر کر رکھی، لہذا اللہ کی تدبیر پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہی تدبیر کرنی چاہیے انسان۔ اور مزید فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو سب اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے فیصلے سے چل رہی ہے، تو فیصلے کا جو اختیار ہے، حتمی اختیار، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ علیہ توکلت، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیسے اعلیٰ نصیحت کی ہے، دیکھیں، یعنی واقعے کے ساتھ ساتھ کتنا نصیحت کا پہلو بھی چل رہا ہے کہ ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا، پس جب وہ داخل ہوئے شہر میں، من حیث امرہم ابوہم، اس نصیحت کے مطابق جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا اس کے مطابق وہ شہر میں داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور کوئی تدبیر ان کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوائے اپنے باپ کی اس نصیحت کو پورا کرنے کے جو اس نے ان کو کی تھی، یعنی اپنے باپ کی اس ہدایت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا
ورنہ انسان کی اپنے کی ہوئی تدبیر اس کے کسی کام کی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم نہ دے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب اس علم کی بنیاد پر تھا جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ دیکھیں یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ تو مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اپنے کسی مشکل میں آسانی مانگتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو مانگنے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلکہ ہمیں یہ مانگنے کا۔ آپ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہر تعلیمی ادارے کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، دیکھیں نا وہاں یہ کہو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ جو بھی علم انسان کو حاصل ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اور علم میں اضافے کے لیے تو دیکھیں فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو، کوئی قید نہیں ہے عمر کی، ہمیشہ علم میں اضافے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی تدبیر اس نے کی وہ اس علم کی بنیاد پر تھی جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا، علمناہ، جو ہم نے اس کو سکھایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، یعنی اس پہلو سے اپنے آپ کو بے خبر رکھتے ہیں کہ اللہ سے علم جو ہے اس کا سوال کرتے رہیں، علم کی جستجو کرتے رہیں، علم حاصل کریں، اور علم بھی علم نافع یعنی نفع دینے والا علم جو ہے اس کی ہمیشہ انسان کو طلب رکھنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔